السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل پر نور دین گھر ولاگ میں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر آئی ہوں، ان لوگوں کے لیے جن کے بچے، ان ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے جن کے بچے بول نہیں سکتے، اور بعض اوقات بچے بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں میں یہ وظیفہ۔ یہ آٹزم جو یہ بیماری ہے، جو بچے بول نہیں سکتے، ان کے لیے ہے۔ مائیں بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن مائیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے بچے میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی نہیں دکھاتی ہیں۔ آپ ڈاکٹرز کو نہیں دکھائیں، لیکن آپ یہ وظیفہ کریں۔ جو مائیں بہنیں دیکھ رہے ہیں، جن تک یہ میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کے آپ یہ وظیفہ کریں، آپ اس پریشانی سے نکل جائیں گی میری پیاری مائیں اور بہنیں۔ لیکن ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کو یہ مسئلہ ہے، اور یہ چند نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے خیر ماں پہچان لیتی ہے کہ میرا بچہ یہ کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے بچوں میں یہ نشانی پائیں تو آپ پریشان نہ ہوں، بالکل ڈرے نہیں۔ تہجد کی نماز شروع کر دیں۔ تہجد میں آپ رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد آپ اپنا جو میں وظیفہ بتاؤں گی، آپ وہ وظیفہ اسٹارٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ بالکل صحیح ہو جائے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کسی کو اپنے بچے کو کانفیڈینس ہمیں لو نہیں کرنا ہے، اس کا ہمیں کانفیڈینس اوپر کرنا ہے۔ اس بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کریں، اس بچے کو زیادہ سے زیادہ آپ ہر ماحول دکھائیں، ہر بچوں کے اندر چھوڑیں، کھیلے کودے وہ بچہ، اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں، اور ان بچوں کے ساتھ کھلائیں۔ بچہ جتنی ایکٹیویٹیز کرے گا، کھیلے گا، کودے گا، گرے گا، وہ بچہ اور مضبوط بنے گا، اور وہ بچہ نڈر بنے گا، اور وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب بچوں کے ساتھ رہنا شروع کرے گا تو وہ۔ چلے ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ بہت لمبی ڈیٹیل ہو گئی ہے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اور میرا وظیفہ نہیں سمجھ میں، آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، اور میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میرا وظیفہ اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو یہ ضرورت ہے۔ اور آپ آگے سے آگے یہ ویڈیو میری شیئر کریں، تاکہ ان ماؤں بہنوں تک میری یہ ویڈیو پہنچے جو لوگ پریشان ہیں، اور کسی کو یہ اپنی پریشانی نہیں بتاتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں یہ بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی ہم ماں باپ پر آزمائش آتی ہے، یہ صحیح ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور آپ اپنا خود کا بھی کانفیڈنس لو نہ ہونے دیں، اور اپنے بچے کا بھی۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ عام رہیں، اور کوئی کہتا ہے تو کہنے دیں، لیکن آپ اپنے بچے کو آگے لے کے چلیں، اور یہ بچے بہت آگے جا کے کامیاب بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ چلیں ہم چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھنی ہے، اور درود شریف یہ والا ہے، اللہم صلی علی محمد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ والا آپ کو درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر آپ کو اسی طریقے سے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 7 دفعہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ مکمل 7 دفعہ کریں، پھر 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 دفعہ یہ دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کو سورہ انبیاء پوری پڑھنی ہے۔ آپ کو یہ والا وظیفہ کرنے کے بعد سورہ انبیاء مکمل پڑھ کے پھر ایک پانی کی بوتل پہ آپ دم کر دیں، وہ اپنے بچے کو پلائیں، اس کے اوپر دم کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل آپ کو 41 دن تک کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے، ناگا نہیں کرنا، اور کسی بھی ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں۔ جب بھی آپ کا یہ پانی ختم ہو، پھر آپ فوراً یہ وظیفہ اسٹارٹ کر دیں،
جیسے آپ کا پانی ختم ہوتا ہے پڑا ہوا، پھر آپ اس کے بعد یہ والا وظیفہ اسٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا وظیفہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 34، 35 اور 36، ان تینوں آیتوں کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ ان آیتوں کو پڑھیں، پڑھ کر بچے کی کانوں میں پھونک ماریں۔ بچوں کے کان میں پھونک مارنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب بھی یہ بھی آپ کو جو کان میں پھونک مارنی 41 دن تک مارنی ہے، یہ ساتھ ساتھ وظیفہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ 41 دن تک آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد پھر آپ کو جو کرنا ہے، یہ آپ کا پانی کا دم ہو گیا، پھر یہ آیت جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی بتائی یہ بھی روزانہ پڑھنی ہے اور پھونک مارنی ہے بچے کے کان میں تیزی سے۔ پھر آپ کو صبح شام 7 مرتبہ بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد یہ بھی آپ کو 41 دن تک کرنا ہے۔ 41 دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ بالکل صحت مند تندرست ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میرا وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا ہو، میں اینڈ کے اندر اس کی مکمل لکھ کر دے دوں گی، آپ کو یہ آیتیں پڑھنی ہیں، یہ پڑھنا ہے، میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیتی ہوں۔ اور آپ کامنٹس میں اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آپ کامنٹس میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور آپ لوگوں کو جواب دوں گی۔ لیکن آپ اپنے بچے کو ایسے نہیں چھوڑیں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز کرائیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کا بچہ بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، بچہ اور بیماری میں مبتلا ہوگا، جتنا بڑا ہوگا اتنے آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔